وہ مسلسل اپنی بیوی کو بلیک کلر کی ساڑی میں سب عورتوں اور مردوں کے درمیان کھلکھلاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورتیں اور مرد کوئی اور نہیں بلکہ بسما کے کزنز تھے۔ بسما کی کم عمری، اس پر بلا کا حسن، زاویار کی نظریں ہر مرد پر تھیں جو اس کے ساتھ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک بسما تھی جس کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مسلسل ان سب سے خوش اخلاقی سے بات کر رہی تھی۔ اب تو زاویار کو وہاں کھڑی ہر عورت سے بھی الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ بسما کے ماموں کی بیٹی کی آج شادی تھی جس پر بسما بہت ضد سے آئی تھی۔ زاویار اس کو کہیں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کی بیوی پر نظر رکھے، مگر بسما کے بہت ضد کرنے اور پھر سب کے سامنے زاویار کے ابا رحیم خان سے شادی پر جانے کی اجازت لینے کی وجہ سے وہ آج اس شادی پر مجبور تھی۔ زاویار افسوس کر رہا تھا اس وقت پر جب وہ بسما کو شادی پر لایا تھا، مگر اب اس کا غصے سے برا حال تھا۔ جیسے بسما ابھی گھر واپس نہ جاتی تو وہ دنیا تباہ کر دے گا۔ زاویار اپنی جگہ پر بیٹھا جل بھون رہا تھا، مگر وہاں پر پرواہ کس کو تھی؟ آج تو بسما نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ زاویار کو اگنور کرے گی، اس کو بھی لفٹ نہیں کروائے گی۔ زاویار غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، تبھی بسما کے کان میں نہ جانے اس کی ایک کزن نے کیا کہا۔ تبھی بسما کی نظر زاویار پر پڑی اور زاویار کا غصے والا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا زاویار، سب ٹھیک تو ہے؟ اتنے غصے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ زاویار کی نظر ابھی بھی بسما کی بلیک ساڑی کے بلاؤز پر تھی جو زاویار کے حساب سے بہت تنگ اور ڈیپ گلے والا تھا، جس کو بسما نے فیشن کا نام دے رکھا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ شخص جو اپنی بیوی پر اپنے چھوٹے بھائی کی نظر پڑتے برداشت نہیں کرتا، اور جب کبھی غلطی سے ریحان کی نظر بسما پر پڑ جاتی ہے اس کی درگت بنا دیتا ہے۔ وہ شخص کب سے ان غیر مردوں میں اپنی بیوی کو ہنسنے کھلکھلاتے اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زاویار، کیا ہوا ہے؟ بسما نے زاویار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا جب زاویار نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بسما کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے حال سے باہر لے آیا تھا۔ زاویار، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا اور میں سب سے ملی بھی نہیں، مجھے مل تو لینے دیں، اتنے عرصے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے ملی ہوں۔ بس چپ، خاموش، ایک دم، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، کافی اچھے سے مل چکی ہو تم، اب ایک لفظ اور نہیں ورنہ زبان کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ بسما نے زاویار کو پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ زاویار کی پرسنالٹی بہت سوبر تھی، وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، مگر بسما کے سامنے نہ جانے کیسے بچہ بن جاتا تھا۔ تبھی آج اس کو پہلی مرتبہ خود سے ایسے بات کرتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ زاویار نے خود پر پہنا کوٹ اتار کر بسما کو پہنایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا۔ بسما کی آنکھوں میں آنسو تھے جو زاویار کی نظروں سے اوچھل نہیں تھے، مگر حیرت کی بات آج یہ تھی کہ وہ بسما کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی خاموش تھا اور غصے سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ بسما کو اب خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ زاویار اس وقت غصے سے ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے لب بھینچے ہوئے تھے، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی بسما اس وقت شدید پریشان تھی اور بار بار زاویار کی طرف دیکھتی لیکن پھر نظریں جھکا لیتی۔ بسما کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، چہرے پر بار بار پسینہ آتا جس کو وہ اپنی ساڑی کے پلو سے صاف کرتی تھی۔ بسما کو لگا آج اس کی خیر نہیں ہے، زاویار گھر جا کر نہ جانے کیا کرے گا۔ میں گھر جاتی آنٹی کے روم میں چلی جاؤں گی اور تب تک کمرے میں نہیں جاؤں گی جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا جو یہ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ آنٹی ہی اب پوچھیں گی تو پتہ چلے گا کہ آخر کیا ہوا ہے ان کو جو یہ اتنے غصے میں مجھے وہاں سے لے آئے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں تانے بانے بن رہی تھی جب اچانک گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ بسما بیوی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، تبھی زاویار نے بسما کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر نکالا۔ اس سے پہلے بسما ہوش میں آ کر گھر کے اندر جاتی، تبھی گھر آتی زاویار اسے سیدھا بیڈ روم میں لے گیا۔ زاویار کی مام روبینہ بیگم زاویار کو آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہاں سن کون رہا تھا۔ کمرے میں آتے زاویار نے بسما پر سے کوٹ اتار کر دوسری طرف پھینکا تو بسما ایک دم سے کانپ گئی۔ زاویار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ڈرتے ہوئے بسما زاویار سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی زاویار نے بسما پر سے ساڑی کا پلو بھی کھینچ کر اتارا تھا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ پلو اتر جانے کی وجہ سے بسما کا گلا جس میں بہت ڈیپ تھا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زاویار کی نظر بھٹک کر بسما کے چہرے سے اس کے ڈیپ گلے پر چلی گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں مردوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانے کا، اب آج میں تمہاری ساری ادائیں نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاویار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ بسما اس کا ارادہ جان کر پوری جان سے کانپ گئی اور ایک دم ڈیڈ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ مجھے یہ شادی فنکشن سے کتنی چڑ ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، اس پر آپ کی بیوی کی فیملی میں یہ فنکشن میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گا۔ زاویار، کیا ہو گیا بیٹا؟ اور میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے، کب دو گے اس کو ماں کا رتبہ؟
وہ میری ماں نہیں ہے. میری ماں مجھے آج سے 10 سال پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی. اس عورت کے اس گھر میں صرف آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت ہے. مجھ سے کوئی بھی رشتہ بنانا یا جوڑنے کی نہ تو آپ کوشش کریں اور نہ ہی وہ. اگر اسے ماں نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس کے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ اس کو اپنے بھائی کیوں سمجھتے ہو؟ اس پر اپنی جان کیوں مارتے ہو؟ ہر مرتبہ زاویار یہاں آ کر خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. ڈیڈ، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں ہرگز آپ کی بیوی کی فیملی میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی مجھے اس بات پر فورس کیا جائے. اتنا کہہ کر زاویار رکا نہیں تھا بلکہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا. پیچھے رحیم خان سر تھام کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ وہ روبینہ بیگم سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ زاویار کو اپنے ساتھ شادی پر لے کر جائیں گے، مگر اب زاویار تھا کہ وہ شادی کے فنکشن کے نام سے ہی بھاگتا تھا. رحیم خان ایسے ہی سر پکڑ کر بیٹھے تھے جب ریحان اس کے کی ٹیبل پر آیا اور سنجیدگی سے ناشتے کے لیے بیٹھ گیا. گڈ مارننگ ڈیڈ. گڈ مارننگ. کیا بات ہے ڈیڈ، پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، کچھ نہیں. تم بڑوں کے معاملات میں مت بولا کرو بیٹا، اتنی مرتبہ سمجھایا ہے. اتنا کہہ کر رحیم خان اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر ناشتہ کیے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے. ریحان تو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، مگر دور دو آنکھوں نے یہ منظر اپنے دل پر بجلی کی طرح گرتا ہوا محسوس کیا تھا. کیا ہوا؟ نہیں مانا آپ کا بیٹا؟ میں جانتی تھی وہ کبھی بھی میری فیملی فنکشن میں نہیں جائے گا. ارے، جس نے ابھی تک مجھے ہی اپنی ماں تسلیم نہیں کیا وہ بھلا میرے رشتے داروں کو اپنا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ پریشان مت ہو، وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی ماں تسلیم کر ہی لے گا. اسے تھوڑا وقت چاہیے. وقت؟ رحیم صاحب 6 سال ہو گئے ہیں مجھے اس گھر میں آئے ہوئے. ابھی تک ان 6 سالوں میں مجھے وہ مقام نہیں مل سکا تو اور کتنا وقت چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، قصور اس کا بھی نہیں ہے. کسی بھی بیٹا یا بیٹی کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کی ماں پر ہی اس کے باپ نے پہلے ہی سوتن لا کر بٹھا دی ہے اور اس میں سے ایک بچہ بھی ہے تو پھر ایسے بچے پر برا اثر تو پڑنا ہی ہے. بہرحال ریحان تو ہمارے ساتھ جا رہا ہے، باقی زاویار سے بھی میں پھر بات کروں گا. ہو سکتا ہے اس مرتبہ وہ مان جائے. ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے اور وہ تنہا لان میں بیٹھا آج بھی کسی چھوٹے بچے کی مانند آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے رحیم خان کی آنکھوں سے یہ منظر دور نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ زاویار اپنی ماں کو ابھی تک نہیں بھولا. آج بھی وہ اس کو چھوٹے بچوں کی طرح یاد کر کے روتا ہے. یہی وجہ تھی کہ زاویار ہر شخص دور تھا اور وہ اپنے باپ سے بھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا وہ اپنی ماں سے قریب تھا. رحیم خان اس لیے زاویار کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو کر اپنے اس ہول سے باہر نکلے. مگر زاویار تھا کہ اسے کوئی لڑکی پسند آتی ہی نہیں تھی. آپ کی شادی ہے اور آپ ہیں کہ مجھے ابھی بھی کالج جانے کا کہہ رہی ہیں. آپ کو تو کہنا چاہیے بسمت جاؤ، جا کر پارلر سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ. دیکھو تمہاری اسکن کالج جا جا کر کیسے جل گئی، رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں. ارے بس بس میری ڈرامہ کوئین، میں ایسا کچھ نہیں کہنے والی کیونکہ تمہیں پارلر کی ضرورت نہیں ہے. تم ایسے ہی اتنی خوبصورت ہو کہ مجھے ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے. تم پارلر جاؤ گی تو میری شادی پر نہ جانے کتنے ہی لڑکے غش کھا کر گر جائیں گے. اوفو آپ بھی نا. اچھا نا، نہیں جاتی پارلر. بس آپ نہ مجھے ایک بات کی اجازت دے دیں کہ میں اپنے بال کٹوا لوں. پلیز اب انکار مت کریے گا، مجھ سے اتنے لمبے بال دھلتے نہیں ہیں. بسما، انسان بھی بن جاؤ، اب سوچنا بھی مت ایسا کچھ کرنے کا، ورنہ ابا کا پتہ ہے نا. بسما افسردہ سی ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی جب ردا نے گہرا سانس لیا اور اس کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا. میری جان، یہ سب ہم آپ کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں. ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ نہیں جانتی اس دنیا میں کتنے بھیڑی ہیں. ہر کوئی اپنے شکار کی تاک میں بیٹھا ہے اور اس پر آپ کا یہ حسن. اب خود بتاؤ کہ میں اور بابا آپ کے لیے پریشان کیسے نہ ہوں. میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ کو جلد سے جلد آپ کا جیون ساتھی مل جائے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی کرنا، بال کٹوانا یا اپنے حسن میں مزید اضافہ کروانا، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. مگر ابھی فی الحال میرا کہا مان لو. ردا نے بسما کو اتنے پیار سے منایا تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکی اور کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی. ردا نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر بسما اپنی بات پہ اٹک جاتی تو کچھ بھی ہو جاتا. وہ چال ہی کیوں نہ آ جاتا، بسما اپنی بات سے پھیر نہیں سکتی تھی. 1 ہفتے بعد شادی کے گھر میں پہلے ہی مہمانوں کا رش تھا. اس پر بسما کے نخرے اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. ردا تو ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کی بہن کو ایسا شوہر ملے جو نہ صرف اس کی عزت کی حفاظت کرے بلکہ اس کا خیال بھی رکھے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری کرے. زاویار بھائی اٹھیں یہاں سے، ڈیڈ نے آپ کو یہاں پر سوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ پھر ہرٹ ہوں گے. زاویار نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے ریحان کو دیکھا تھا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا. بھائی
آپ اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اپنے کمرے میں سویا کریں۔ جب آپ ایسے ہی ادھر ادھر کہیں پہ بھی سو جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زاویار نے مسکرا کر اپنی جان سے پیارے بھائی کو دیکھا تھا جو ہر وقت بس اس کی فکر میں ہی لگا رہتا تھا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو میرے لیے؟ پریشان مت ہوا کرو، مجھے تو عادت ہے اکیلے رہنے کی، مگر تمہارے پاس دونوں یہ رشتے موجود ہیں، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ تم ایسی میری پریشانی میں گھل کھل کر اپنی خوشیوں کا بیڑا غرق مت کرو۔ زاویار کی بات پہ ریحان کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی جس کو وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ اچھا خیر، آپ سے کچھ کام تھا، تم حکم کیا کرو، اجازت مت دیا کرو۔ بولو کیا کام ہے؟ وہ زاویار بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ شادی میں چلیں نا۔ میں اکیلا کیسے شادی اٹینڈ کروں گا؟ میں وہاں پر بور ہو جاؤں گا۔ کوئی تو ہو جو مجھے کمپنی دے۔ مام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو اپنی فیملی میں جا کر ہمیں بھول ہی جاتی ہیں، اور ڈیڈ بھی بزرگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پر میرا کوئی خاص کزن نہیں ہے جس کے ساتھ میری بنتی ہو۔ آپ چلے نا، ہم دونوں بھائی مل کر خوب انجوائے کریں گے۔ ریحان، تم جانتے ہو نا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں، پھر کیوں ضد کر رہے ہو؟ اور اس بات سے بھی تم اچھے سے واقف ہو کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ تم اب اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آگے جیسے آپ کی مرضی، میں آپ پر زور زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ اچھا بس بس، اب یہ ٹوٹی ہوئی محبوبہ کی طرح میرے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سوچنے دو، کل تک بتاتا ہوں۔ ریحان تو اسی بات پر خوش ہو گیا تھا، تبھی وہ اچھلتا کودتا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے ریحان، کہاں رہ گیا تھا یار؟ کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یار، وہ زاویار بھائی ان کو شادی پر لے جانے کے لیے منا رہا تھا۔ میں شادی پر اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا۔ ریحان ایک بات کہوں، اگر تو برا نہ منائے تو؟ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ریحان نے اپنے بہترین دوست فرقان کی طرف دیکھا تھا اور اسے اجازت دی تھی کہ وہ ریحان سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ یار ریحان، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے زاویار تیرے حق پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ، اب اس کے پاس تو ماں نہیں ہے، مگر تیرے پاس ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لے، ان دونوں کو زاویار کی فکر ہے، تیری تو کوئی فکر نہیں۔ فرقان، اگر تو میرا دوست نہ ہوتا تو اس بات پر میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ میرے مام ڈیڈ مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا زاویار بھائی سے کرتے ہیں، اور پھر جتنا زاویار بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ مام ڈیڈ کا پیار بھی اس پیار کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ دیکھ، تو مجھے غلط مت سمجھ، میں تو صرف تجھے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے وہ تیرے سب حق تجھ سے چھین لے، تم اپنے مام ڈیڈ سے اپنا حصہ کیوں نہیں مانگ لیتے اور زاویار سے تھوڑا دور کیوں نہیں رہتے؟ فرقان کی بات پہ ریحان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ارے یار فرقان، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے تو تیری باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے۔ اچھا، ابھی سب چھوڑ اور چل، لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے پورے ہفتے کے لیکچر مس ہونے ہیں، نوٹس اچھے سے بنا لینا، کوئی بہانہ مت بنانا بعد میں۔ مگر فرقان نے ریحان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا آیا تھا۔ فرقان جب زاویار اور ریحان کو دور کرنا چاہتا تھا، ریحان مزید زاویار کے قریب ہو جاتا تھا، اور یہ بات فرقان کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ ریحان اس کی بات کو ٹال کے اپنے بھائی کی طرفداری کرتا ہے۔ ریحان خوب جانتا تھا کہ فرقان اب سارا دن ایسے ہی منہ بھلا کر بیٹھا رہے گا، مگر ریحان فرقان کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی فرقان سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک ہفتے پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ ردا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بارات کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ردا اپنی ماں کو یاد کر کے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں بسمہ کمرے میں آئی تو اپنی بہن کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی بچوں کی طرح رونے لگی کہ ردا کو اب اپنے رونے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بسمہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں آپی، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ آپ بھی تو رو رہی تھی، تو آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ ردا نے بسمہ کی بات کو سن کر اپنا سر پیٹ لیا تھا، وہ اس لڑکی کا کیا کرتی؟ اچھا میری بات سنو، آج میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد ایک تو تم کالج جانا نہیں چھوڑو گی، دوسرا بابا کو بالکل تنگ نہیں کرو گی۔ جی آپی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ ریحان، میں نے منع بھی کیا تھا کہ میں یہاں پر نہیں آؤں گا، مگر تم مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہو، میں کتنا بور ہو رہا ہوں، یہی گھر ہوتا تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی مل ہی جاتی کرنے کو۔ ارے بھائی، آپ بور کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہاں پر کتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، آپ انجوائے کیوں نہیں کر رہے؟ ریحان، تم مجھ سے پٹو گے؟ زاویار کی بات پر ریحان ہنسنے لگا تھا، تبھی اس کی نظر بسمہ پر پڑی تھی جو خود سے بیگانہ نہ جانے کتنی لڑکوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ ریحان تو اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا، وہ کتنی خوبصورت تھی، یہاں کی تمام لڑکیوں سے بالکل الگ۔ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، گھر جا کے مام سے بات کرنی ہوگی، کہیں یہ پیس ہاتھ سے نہ نکل جائے۔
रेहान दिल ही दिल में बिस्मा को सोचते हुए अपनी माँ से बात करने का फैसला कर चुका था। तो दूसरी तरफ जावेद की नजर जैसे ही बिस्मा पर पड़ी तो वो नजर हटाना ही भूल गया। उसे हमेशा से लड़कियों से अजीब सी उलझन थी, मगर उस चेहरे में न जाने क्या कशिश थी कि वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रहा था। शादी का फंक्शन ऐसे ही खत्म हुआ तो जावेद घर पहुंच गया। बाकी सब अभी वहां पर ही मौजूद थे। सारे रास्ते वो बिस्मा का चेहरा नहीं भूल पाया था। वो तो बिस्मा का नाम भी नहीं जानता था। यही बात जावेद को बार बार परेशान कर रही थी। वो बहुत कोशिश के बाद भी बिस्मा को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। दिल था कि एक नए रास्ते पर चलने लगा था। घर आते ही वो अपने कमरे में जाकर सर पकड़ कर बैठ गया। मुसलसल इतनी देर बिस्मा को सोचने के बाद उसके सर में दर्द शुरू हो गया था, मगर वहां पर परवाह किसको थी। वो बिस्तर पर सीधा लेट गया और छत की तरफ देखने लगा। तुम कौन हो? इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी मासूमियत, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं रही? कोई बात नहीं, तुम जो कोई भी हो, जल्द ही तुम्हें मिसेज आव्यार बनाऊंगा। अगली सुबह सबके लिए बहुत खूबसूरत थी। रेहान आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगा था। इस खुशी की वजह क्या थी वो सिर्फ रेहान ही जानता था, या फिर उसका जिगरी दोस्त फुरकान। उसके अलावा घर में कोई तीसरा बंदा ये बात नहीं जानता था कि आजकल रेहान के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। मॉम, मुझे आपसे और डैड से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय जाव्यार के। जब रेहान ने रोबीना बेगम और रेहान साहब से बात करने का सोचा। डैड, मुझे ये कहना था कि मैं शाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जावेद सबको सलाम करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया था और खामोशी से नाश्ता करने लगा। डाइनिंग टेबल पे सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि जावेद सबके साथ नाश्ता करने आया था। रहीम साहब तो अभी तक इस बात में गुम थे कि जावेद आज सबके साथ बैठ के नाश्ता कर रहा था, वरना वो हमेशा तनहा नाश्ता करता था। और जब वो नाश्ता कर लेता उस वक्त रहीम साहब नाश्ता करने आते हैं, और अगर गलती से कभी हो जावेद को अपने साथ बैठने का कह ही देते तो वो दो टोक अंदाज में अपने बाप को जवाब दे देता और कह देता कि मैं आपकी तरह दूसरे मशागल में मसरूफ नहीं रहता, इसलिए वक्त का पाबंद आपको भी वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, मगर आपकी अपनी मर्जी है। रोबीना बेगम की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। सोफिया, जल्दी से जाव्यार के लिए गर्म पराठे लेकर आओ। बैठो बैठो जाव्यार। जाव्यार खामोशी से नाश्ता करने लगा, मगर सबकी नजरें गाए बगाए उस पर पड़ रही थी। जाव्यार ने एक नजर अपने बाप की तरफ देखा था। डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। एक और धमाका सबके सरों पर हुआ था। सबने एक दूसरे की तरफ कुछ हैरानगी और खुशखुशी से देखा था। वाह भाई, आप आके शादी करना चाहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये लड़की है कौन? ये खुश नसीब लड़की जिसको मेरे भाई ने पसंद किया है। रेहान की बात पर जावेद के चेहरे पर कुछ वक्त के लिए मुस्कुराहट आ गई, जो उसी वक्त गायब हो गई। डैड, हम जिस शादी पर गए थे वो वहाँ। जावेद पहली मर्तबा अपने बाप से बात करता हुआ झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह अपने बाप से बात करे। तभी जावेद ने लंबा सांस खींचा और अपनी बात शुरू की। डैड, हम जिस शादी में गए थे वहां पर एक लड़की, मैं नाम तो नहीं जानता, मगर शायद आपकी वाइफ की भांजी थी, जिसकी बहन की शादी पर हम गए थे। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। रेहान को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। यार रेहान, ये तुम्हारा भाई तुम्हारे हर हक पे कब्जा क्यों कर लेता है? अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरा भाई है, वो अपना हक रखता है। मगर आज रेहान को फुरकान की बातें सच लग रही थी। उसने आंखों में नमी लिए जावेद की तरफ देखा था, मगर उसने सोच लिया था कि अब की मर्तबा वो जावेद को उसकी खुशियां लेने नहीं देगा। जी जी रहीम साहब, वो मेरी भांजी है, और मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की और क्या बात होगी कि मेरी भांजी मेरे घर की बहू बन जाएगी, मेरे बड़े बेटे की बीवी बन जाएगी। मैं कल ही अपनी बहनोई से बात करती हूँ। उसकी माँ तो नहीं है, मगर उसकी बड़ी बहन रिदा है, उसके तमाम फैसले करती है। एक दो दिन गुजरने दें, फिर मैं उनसे बात करूंगी। डैड, सिर्फ बात ही नहीं करनी, उनको मनाना भी है। रबीना बेगम जावेद की बात पर मुस्कुराने लगी थी, मगर दूसरी तरफ रेहान चेहरा झुकाए ये सोच रहा था कि किसी तरह जावेद कहे कि वो झूठ बोल रहा है, वो बिस्मा से शादी नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। रेहान खामोशी से वहां से उठा और बाहर निकल आया, मगर पीछे से किसी को भी परवाह नहीं थी और ना ही किसी ने उसको रोका था। यही वजह थी कि उसके दिल में जावेद के लिए पहली मर्तबा बदगुमानी ने जन्म लिया था। जावेद खुश था कि वो अपनी पहली मोहब्बत को पाने में कामयाब हो गया है, जिसको अभी कल ही उसने देखा था और अब तक उसे भुला नहीं पा रहा था। आपी, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। अभी मुझे आगे पढ़ना है, और मेरी अभी उम्र है ही क्या, सिर्फ 22 साल है, और वो 35 साल का लड़का, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी उससे। बिस्मा, वो लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा कमाता है, और फिर हमसे कौन सा छुपा हुआ है, कुछ खाला का बड़ा बेटा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आज अम्मा जिंदा होती तो वो तुम्हें समझाती। आप ही, ऐसी बात नहीं है,
لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بسما، اگر تمہارے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے تو مجھے بتاؤ، ادروائز میں تمہاری شادی وہاں پر طے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے وہ رشتہ بہت پسند آیا ہے۔ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکا رحیم انڈسٹری کا مالک ہے، اور اس کے بعد کی جائیداد میں سے 4 حصے اس لڑکے کے ہیں اور 1 حصہ باقی سب کا۔ اب خود سوچ لو کیا کرنا ہے۔ مگر آپ ہی، وہ مجھے آگے پڑھنے نہیں دے گا۔ دیکھو بسما، یہ بات کی باتیں ہیں، اور ویسے بھی شادی کرنے کے بعد گھر گھر گرہستی میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تمہیں اپنے شوہر سے فرصت نہیں ملا کرے گی، اور اب بس کوئی اور بحث نہیں ہوگی۔ میں کل ہی خالہ کو فون کر کے ہاں کر رہی ہوں۔ ردا نے بسما کی اب کوئی بات نہیں سنی تھی، اور اگلے روز ہی روبینہ بیگم کو فون کر کے اسے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر دنوں میں زاویار کا رشتہ طے ہوا اور 1 مہینے کے اندر اندر شادی رکھ دی گئی۔ بارات بسما کے گھر پہنچ چکی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ بسما دلہن بنی سجی سنوری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کی شادی ہو جائے گی۔ تبھی ردا کمرے میں آئی تو اپنی بہن کا اتنا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آج تو زاویار بھائی کی خیر نہیں، تمہیں دیکھ کر تو میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ زاویار بھائی کا کیا ہوگا؟ ردا کی بات پہ بسما کا رنگ ایک دم سرخ انگارا ہو گیا تھا۔ آپ اب مجھے ایسے تنگ کریں گی؟ اگر آپ نے مجھے ایسے تنگ کیا تو میں زاویار کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ رہ جاؤں گی۔ چل پگلی، ایسے نہیں کہتے۔ ابھی بس تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہوگا، اور پھر تمہیں رخصت کر دیا جائے گا، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زاویار کی زندگی کا حصہ بن جاؤ گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ زندگی کا سفر بے حد خوبصورت ہوگا۔ میں نے زاویار بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے انتہا محبت دیکھی ہے، اور جنون کی حد تک۔ میں نے سنا ہے ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ اپنی پسندیدہ چیز پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر پاتے اور مرنے مرانے پر آ جاتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے نا بسما، ایک غیرت مند مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑنے دے، اور اگر زاویار ایسا ہو تم خوش نصیبوں میں سے ہوگی۔ اور پھر اسی وقت نکاح خواہ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بسما کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ آنن فانن نکاح ہوا، اور پھر بسما کو ابھی باہر لے جایا جا رہا تھا جب زاویار خود چل کر اندر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی بسما پر پڑی، اسے لگا کہ وہ اپنی زندگی لٹا بیٹھا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی معصومیت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ارے زاویار بھائی، آپ یہاں؟ ہم آپ کی بیوی کو باہر ہی لا رہے تھے، اب اتنی بھی کیا ہے بے اعتباری؟ ردا نے کچھ ہنستے ہوئے اور کچھ چھیڑنے کے انداز میں زاویار کو پیار بھرا تانا دیا تھا۔ نہیں ردا آپی، بسما باہر نہیں جائے گی، میں اس کو یہاں سے ہی رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غیر مرد کی نظر میری بیوی پہ پڑے۔ بھائی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ دونوں کی کچھ تصویریں کھینچنی ہیں۔ ریحان زخمی دل کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑا تھا، کیونکہ روبینہ بیگم نے اسے تصویریں کھینچنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ نہیں ریحان، تم یہاں سے جاؤ، میری بیوی کو کوئی بھی غیر مرد دیکھے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ او کم آن بھائی، میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں غیر کیسے ہوا؟ ہاں تم میرے بھائی ہو، لیکن ہو تو نامحرم ہی۔ وقت ایسے ہی گزرا تھا۔ پیار نے آگے بڑھ کر بسما کے چہرے پر چادر ڈال دی اور اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے، اسی لیے اپنے ساتھ چلنے لگا۔ ارے بیٹا، کہاں لے کر جا رہے ہو دلہن کو؟ اسے اسٹیج پہ بٹھاؤ، کچھ رسمیں ہوں گی، پھر ہم رخصتی کریں گے۔ ڈیڈ، میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے خود لے کر جا رہا ہوں، آپ کو جو رسمیں کرنی ہیں وہ خود کر لیں، اور اس کے بعد گھر آ جائیے گا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجھ سے یہ برداشت ہوگا کہ کوئی میری بیوی پر نظر ڈالے۔ روبینہ بیگم تو منہ کھولے زاویار کا رویہ دیکھ رہی تھی، انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنی بھانجی کی قسمت پر رشک کر رہی تھی جس کو اتنی محبت کرنے والا شوہر مل گیا تھا۔ اس سے پہلے رحیم خان کچھ کہتے روبینہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، اور خود آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر پیار کیا۔ جاؤ بیٹا، اپنی امانت لے جاؤ، خدا تم دونوں کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ زاویار نے بسما کو گاڑی میں بٹھایا اور زن سے گاڑی بھگا لی۔ آدھے راستے میں زاویار کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھی وہ گڑیا شاید رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بسما کیا ہوا ہے؟ کیوں مسلسل رو رہی ہیں اور مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ زاویار نے سنسان جگہ پر گاڑی روکی جہاں پر کسی آنا جانا نہیں تھا، اور شیشوں کے آگے کالے پردے کرنے کے بعد بسما کا چہرہ دیکھا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایسے رو رو کر اور اپنے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت کر کے آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو حق میں نے گھر جا کر لینا ہے وہ یہاں پر ہی لے لوں؟ بسما نے چونک کر اور کچھ شرمندگی کے مارے زاویار کو دیکھا تھا جو آنکھوں میں محبت کے دیو جلائے چوک نگاہوں سے بسما کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بسما یقین کریں، اگر اب آپ پھر سے روئیں گی تو میں چلتی سڑک کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اور پھر 1 گھنٹے کے اندر زاویار گھر کے اندر تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بسما کی تو اس خاموشی سے جان نکل رہی تھی۔
داویار بسما کو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بسما کو بیڈ پہ بٹھانے کے بعد وہ واش روم میں گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر باہر نکلا۔ تب تک بسما اپنی جگہ پر بت بن کر بیٹھی رہی۔ اچھا کیا جو آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے، ورنہ میرا سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ داویار کی اتنی بے باکی پر ایک مرتبہ تو بسما کام کر رہ گئی تھی، تبھی داویار بسما کے قریب ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے زیورات اتارنے لگا۔ بسما مکمل طور پر کانپ رہی تھی۔ داویار نے بسما کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بسما آج مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ معصومیت صرف میرے لیے ہوگی۔ میں کبھی بھی تمہیں بغیر پردے کے باہر نہ دیکھوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس گھر میں تمہارا ایک دیور بھی ہے، اس کے سامنے بھی کبھی تم بغیر دوپٹے کے نہیں جاؤ گی۔ بسما حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی دیوانگی، اس کا جنون بسما کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس کے بعد داویار نے بسما کے وجود سے کپڑوں کو جدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا گیا۔ ساری رات بسما کے وجود پر اپنی منمانیاں کرنے کے بعد جب بسما کی تغاوت کا اندازہ ہوا تو اس نے بسما کی جان کی خلاصی کی۔ آئی لو یو میری جان، آج تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا کر میں امر ہو گیا ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری کائنات مل گئی ہو۔ اگلی صبح داویار بہت خوش تھا، مسکراہٹ اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بسما کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے ڈائننگ ٹیبل تک لایا تھا۔ ریحان کی نظر جیسے ہی داویار کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ سی پیدا ہو گئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ داویار کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ریحان کے علاوہ وہاں سبھی خوش تھے۔ ریحان کی نظر ابھی بھی داویار کے ہاتھ میں چھپے بسما کے ہاتھ پر تھی۔ بھائی چھوڑ دیں اپنی بیگم کو، آپ نے تو اسے ایسے پکڑا ہے جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو، اور آپ نے ہاتھ چھوڑا تو وہ کہیں کھو جائے گی۔ داویار نے چونک کر ریحان کے لہجے کو محسوس کیا تھا جو وہاں بیٹھا شاید کوئی اور بندہ محسوس نہیں کر سکا۔ البتہ رحیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ داویار نے بھی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دن ایسے گزرتے جا رہے تھے۔ داویار کی شدتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی شرارتیں کہیں پر بھی شروع ہو جاتی تھیں، مگر آج پھر وہ بسما کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ بسما کی کزن کی شادی تھی اور وہ وہاں جانا چاہتی تھی۔ سب گھر والے جا رہے تھے سوائے داویار کے، اور وہ بسما کو بھی اکیلے نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا۔ مگر بضد ہو کر اس نے جب رحیم صاحب سے اجازت مانگی تو رحیم صاحب نے داویار کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سب داویار نہیں کیا ہوگا، وہی بسما کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہوگا۔ بہت ضد کرنے کے بعد جب بسما کو اجازت مل گئی تو وہ خوشی کے مارے جھومنے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ داویار کو غصہ دلا گئی ہے۔ تم ہوئی نہیں ابھی تک تیار، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ داویار اپنے ہی دھیان میں غصے میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ آنکھیں چپکنا کیا۔ بسما بلیک کلر کی ساڑی میں قیامت برپا کر رہی تھی۔ تم یہ پہن کر جا رہی ہو؟ یہ واہیات لباس ہرگز نہیں پہنو گی، ابھی اور اسی وقت اس کو بدلو، ورنہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں یہی لباس پہن کر جاؤں گی، اور میں دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کی مرضی مانتی آئی ہوں، مگر آج میں آپ کی ایک نہیں مانوں گی۔ تمہیں اتنی جرأت آ گئی ہے کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ؟ یہ سب ڈیڈ کی چھوٹ ملی ہوئی ہے تمہیں، جو تم اتنا سر پر چڑھ رہی ہو۔ ابھی ان سے بات کرتا ہوں، میں ہرگز اس لباس میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ ریحان بس بہت ہو گیا، اب میں تم سے ایک اور لفظ نہیں سنوں گی۔ تم کیسی سوچ کے مالک ہو؟ وہ تمہارا بھائی ہے، اور جس کے بارے میں تم اپنے دل میں اتنی بہار لیے بیٹھے ہو وہ تمہاری بھابھی ہے۔ کچھ تو شرم کر لو۔ مام، میں نے ہمیشہ بھائی کے لیے اپنے حق چھوڑے ہیں۔ بابا نے آج تک مجھ سے ویسے پیار نہیں کیا اور جیسے وہ بھائی سے کرتے ہیں، اور آپ تو میری ماں تھی، آپ کو بھی ہمیشہ ان کی ہی چاہت رہی، ان کو ہی پانے کی چاہت رہی۔ پھر میں بسما سے محبت کرتا تھا، آپ نے میری ایک نہ سنی اور داویار بھائی کا رشتہ وہاں پر کر دیا، مگر اب مجھے اپنی جائیداد میں اس سے آدھا حصہ چاہیے، چاہے تو آپ ڈیڈ سے بات کریں یا کچھ بھی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں کم سے کم سب اپنے حصے میں سے داویار بھائی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے ہمیشہ اپنی خوشیوں کی قربانی دی ہے، انہوں نے آج تک مجھے کیا دیا ہے؟ ہمیشہ مجھ سے چھینا ہی ہے۔ کبھی میرے مام ڈیڈ، کبھی میری محبت، اور اب میری جائیداد بھی۔ میرا بھی جائیداد پہ اتنا ہی حق ہے جتنا داویار بھائی کا ہے۔ ریحان اپنی ہی دھن میں اپنی مام کے ساتھ بات کیے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ باہر کھڑا شخص ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ مان ریحان پر ہی تھا، لیکن آج اس کے دل کی بات سن کر بھی جو تھوڑا بہت اپنا بھروسہ بچا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ داویار کے ساتھ کھڑے رحیم صاحب کا تو غصے سے برا حال تھا۔ روبینہ بیگم اپنے اس بیٹے سے کہیں کہ اپنے بیگ پیک کریں، اس کو جائیداد میں سے حصہ چاہیے نا، مل جائے گا، لیکن آج کے بعد یہ مجھے یہاں پر دکھائی نہ دے۔ آج اور ابھی اسی وقت میں اس کو ٹکٹ کروا رہا ہوں، یہ اپنی پڑھائی کینیڈا جا کے پوری کرے گا اپنے چاچو کے پاس۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہرگز اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، خاص طور پہ کسی اور کے لیے۔ ساتھ کھڑے داویار کو دیکھتے ہوئے ریحان نے طنز کیا تھا، مگر داویار تو خاموش کھڑا رہا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اب میرے ساتھ ہیں۔ داویار رحیم صاحب کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا اور نہ جانے ان دونوں میں کیا گفتگو ہوئی کہ اس کے بعد کچھ کاغذات رحیم صاحب نے ریحان کو پکڑائے تھے، جس پہ صاف صاف لکھا تھا
کہ آدھی جائیداد زاویار اپنے نام کی بھی ریحان کے نام کر رہا ہے۔ زاویار بسمہ کو لیے شادی پر چلا گیا، مگر وہ دماغی طور پر اتنا افسر تھا کہ اسے بسمہ ہنستی ہوئی بھی اس وقت بری لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے بسمہ کو شادی سے تو لے گیا، مگر جیسے ہی اس کو بستر پہ پھینکا تو وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ زاویار کو لگا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ زاویار جلدی سے بسمہ کو لیے ہسپتال گیا اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا۔ مبارک ہو مسٹر زاویار، آپ کی مسز امید سے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ زاویار کو لگا جیسے وہ ساری دنیا کی خوشیاں لوٹ لایا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری اس نے جھٹ سے رحیم صاحب کو فون کیا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ بسمہ کو کسی نازک مجسمے کی طرح اپنی گود میں اٹھائے گھر لے کر گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ ریحان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب خوشیاں بانٹ رہے تھے جب پیچھے سے ریحان آیا۔ مبارک ہو بھائی، میں چاچو بننے والا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں آپ کی زندگی سے بہت دور جا رہا ہوں اور دعا یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہیں۔ اور اس روز کے بعد ریحان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا۔ زاویار نے تو بہت کوشش کی کہ ریحان کہیں نہ جائے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی، جب تک وہ اس ملک سے باہر نہیں جائے گا وہ کچھ نہیں بھلا پائے گا اور نہ ہی خوش رہ پائے گا۔ اس لیے رحیم صاحب کی اجازت پر وہ کینیڈا چلا گیا۔ زاویار بسمہ کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا۔ بسمہ کی حالت بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ پورے 9 مہینے بستر پر ہی رہی۔ آج بسمہ کی ڈیلیوری تھی۔ زاویار کا تو پریشان ہو کر برا حال تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے۔ اسی وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی روبینہ بیگم زاویار کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری بیٹی بہت بہادر ہے، بس تم دعا کرو کہ اے اللہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو سلامت رکھے۔ زاویار کو کسی سہارے کی ضرورت تھی اور روبینہ بیگم اس وقت اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ تبھی زاویار نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مام، بسمہ کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ میں نہیں چاہتا میرا بچہ میری طرح زندگی گزارے۔ میں رحیم خان نہیں بننا چاہتا۔ ماں، آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، جو کمیاں میں نے دیکھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں بھی وہی کمیاں دیکھیں۔ آپ بتائیں نا، بسمہ کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ مگر ابھی تک روبینہ بیگم تو مام لفظ پہ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار کے منہ سے مام لفظ نکلا ہے۔ زاویار، تم نے ابھی مجھے مام کہا، میں نے صحیح سنا ہے نا؟ مجھے تو اپنے کانوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ تم بتاؤ، میں نے صحیح سنا ہے نا؟ مبالغانہ انداز میں زاویار کو جھمتی ہوئی اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ جو انہوں نے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں 2 معصوم بچوں کو پکڑے باہر آئی۔ مبارک ہو زاویار صاحب، اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ مگر زاویار نے ایک نظر بھی اپنے بچوں کی طرف نہ دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش آ گیا؟ وہ دیوانہ بنے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کی بیوی بہت خوش نصیب ہے جن کو آپ جیسا قدر کرنے والا شوہر ملا ہے، آپ پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ مسٹر زاویار، تب تک اپنے بچوں کو تو دیکھیں۔ نہیں، آپ ان کو موم کو پکڑا دیں۔ میں جب تک اپنی بیوی کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتا، میں ان بچوں کو نہیں دیکھوں گا۔ ڈاکٹر تو منہ کھولے زاویار کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، تبھی بات کو سنبھالتے ہوئے روبینہ بیگم آ گئی ہوئی اور ان دونوں بچوں کو اپنی گود میں لے لیا۔ دادی بننے کی خوشی ہی اتنی تھی۔ زاویار، اپنے بچوں کو تو دیکھو، یہ بالکل بسمہ جیسے ہیں۔ زاویار نے بھرائی آنکھوں سے جیسے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسن واقعی اپنی ماں سے چرا بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کو پکڑ کے پیار کرتا، تب ایک نرس کمرے سے باہر نکلی اور زاویار سے کہنے لگی کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ جی ہاں، میں ہی ہوں۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ زاویار نے اپنے بچوں کو وہاں پہ ہی چھوڑا اور بھاگتا ہوا بسمہ کے پاس چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نکاہٹ کی وجہ سے بسمہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ زاویار کا دیوانہ پن جانتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ کہنے لگی کہ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں زاویار؟ وہ باہر مام کے پاس ہیں۔ باہر مام کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کے ان کو میرے پاس چھوڑ کے آیا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنے بچوں کو پکڑ کے نہیں دیکھا۔ بسمہ، اب پوچھ لو اپنے شوہر کو۔ زاویار شرمندگی کے مارے چہرہ ادھر ادھر گھما رہا تھا جب بسمہ نے غصے سے زاویار کی طرف دیکھا۔ زاویار، آپ ہمارے بچوں کا نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کم سے کم آپ سے امید نہیں تھی۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ نے آج میرے بچوں کو نظر انداز کیا ہے، اب آپ میرے سے بات کرنے کو بھی ترسیں گے۔ مگر وہ دیوانہ مجنوں پاگل ہو رہا تھا۔ بسمہ، تم ان بچوں کی خاطر مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ یہ بچے ہمارے ساتھ ہمارے گھر نہیں جائیں گے، یہ کہیں بھی جائیں مگر ہمارے ساتھ ہمارے گھر نہیں جائیں گے۔ جو بچوں نے آتے ہی تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، یہ تو تم نے مجھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے جائیں گے، اور میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ زاویار کی بات پر بسمہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ابھی تک زاویار کا جنون بدل نہیں پائی تھی۔ زاویار، میں آپ کا کیا کروں؟ یہ ہماری اولاد ہے، آپ کی اور میری، کوئی غیر نہیں ہے۔
بسما اور زاویار کی زندگی میں خوشیاں بھر بھر کے آ گئی تھیں۔ زاویار اور بسما الگ رہنے لگے تھے۔ زاویار نے رحیم صاحب سے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ریحان کو واپس بلا لے اور جس کمی کو وہ ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہے اس کی وہ کمی پوری کی جائے۔ ریحان جب واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک لڑکی بھی لے کر آیا تھا۔ ریحان نے وہاں پر ہی پسند کی شادی کر لی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ زاویار کی بھی زندگی مکمل ہو گئی تھی، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ الگ گھر میں بہت خوش رہ رہا تھا، لیکن بسما کو لے کر آج بھی اس کا جنون ویسے ہی تھا، بچوں جیسا۔ وہ اپنے بچوں کو بھی کئی مرتبہ بسما کے پاس برداشت نہیں کرتا تھا اور بسما زاویار کو صرف سمجھاتی رہ جاتی تھی۔ زاویار ہمیشہ بسما کا شکر گزار رہا کہ اس کی وجہ سے زاویار کی زندگی میں جتنی بھی کمیاں تھیں وہ پوری ہو گئی تھیں۔